الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ آج میں دو مسائل کا ذکر کروں گا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہم قربانی کے گوشت کو کتنے دنوں تک سٹور کر سکتے ہیں، کتنے دنوں تک ہم گھر میں رکھ سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ گوشت جو قربانی کا ہے اس کے 3 حصے یا کتنے حصے ہونے چاہیے۔ تو انشاءاللہ عزیز میں پہلے مسئلے کی طرف بڑھتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ ہم قربانی کے گوشت کو کتنے دنوں تک گھر سٹور کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس سے واضح طور پہ ہمیں ایک دلیل ملتی ہے جو صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس آفت والے سال، جس سال قحط پڑ گیا تھا، تو اس قحط والے سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ آپ 3 دنوں سے زیادہ گھر میں گوشت کو سٹور نہ کریں۔ یعنی کہ جتنے بھی مال والے لوگ تھے، جنہوں نے قربانیاں کی تھی، جو مال رکھنے والے لوگ تھے، ان کو حکم دیا گیا تھا، اور اس حکم کے ذریعے پھر لوگوں کو بتایا گیا کہ آپ غریب مساکین جو محتاج لوگ ہیں ان میں آپ بانٹ دیں۔ اور اس سال کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کھا سکتے ہیں، 3 دنوں سے زیادہ رکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ نے دیکھنا ہے کہ گوشت، ابھی آپ کسی میڈیکل ڈاکٹر سے آپ جب اس کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ 1 منتھ سے زیادہ اگر آپ فریز کر کے رکھتے ہیں فریج میں تو اس میں زیادہ یہ کیمیکلز آ جاتے ہیں، جراثیم جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں، تو یہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، آپ گوشت کو دھوپ میں خشک کر لیں، بالکل وہ جب بالکل سوکھ جائے گا تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یا آپ بوائل کر کے رکھ لیں، وہ جس طرح بھی آپ کو بہتر لگتا ہے، لیکن آپ رکھ سکتے ہیں۔ آپ جب تک چاہیں آپ قربانی کا گوشت گھر میں رکھ سکتے ہیں، گھر میں سٹور کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں مسئلہ جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے حصے، دیکھیں آپ نے حصے وائز رکھنا ہے، جو کہ قرآن میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے سورۃ الحج کے اندر، کہ جب آپ اللہ کی راہ میں قربان کرنے لگو جانور کو تو اس کو آپ لوگوں میں تقسیم کرو، غریب میں بھی، مساکین میں بھی، سوال کرنے والوں میں بھی، اور جو نہیں سوال کرتے ان میں بھی آپ تقسیم کرو۔ تو ایک وہ، تو دوسرا جو خود کے ساتھ ایک رشتہ داروں کا ایک حصہ بھی نکل آتا ہے، ایک رشتہ داروں کا حصہ، قریبی جو رشتہ دار احباب ہوتے ہیں، اور تیسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ غریب مساکین اور سوال کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو 3 حصے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے اپنا حصہ جو رکھنا ہے اسے آپ سٹور کر سکتے ہیں، جب تک آپ چاہیں آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں، جب تک آپ چاہیں اسے کھا سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ فریج میں رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے، خشک کر کے اگر دھوپ میں رکھنا ہے تو وہ کیسے ہیں، لیکن آپ کھا سکتے ہیں آپ جب تک چاہیں۔ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ 3 دنوں سے زیادہ نہیں، کوئی کہتا ہے 10 دن نہیں، کوئی کہتا ہے کہ 15 دنوں سے زیادہ نہیں آپ رکھ سکتے۔ بالکل یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ آپ جب تک چاہیں قربانی کا گوشت آپ اپنے گھر میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، اس آفت والا معاملہ نہ ہو، اس قحط سالی والا معاملہ نہ ہو کہ جب ہمارے آس پاس غریب بھوک سے مر رہے ہیں اور ہم نے گھروں میں گوشت رکھنا ہے، پھر ہم 10 دن 2 ماہ بھی رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ جب تک چاہیں آپ گوشت رکھ سکتے ہیں۔ تو جو 3 حصوں والا معاملہ ہے اس میں دیکھنا ہے کہ پھر برابر کا حصہ ہو۔ اگر آپ قریبی رشتہ داروں کو دے رہے ہیں تو وہ بھی برابر کا حصہ ہو، بالکل ٹھیک ہو۔ غریبوں کو بانٹ رہے ہیں تو وہ بھی بالکل جو پہلے 2 حصے ہیں ان کے برابر والا حصہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ جو رشتہ داروں میں آپ نے دینا ہے کہ وہ تھوڑا سا نارمل ہو، غریبوں میں دینا ہے تو وہ تھوڑی سی بچی کچی جو ہڈیاں بچتی ہیں وہ ادھر بھجوا دیں، ایسا نہیں ہے۔ 3 حصے اگر آپ نے کرنے ہیں تو پھر وہ بالکل برابر کے ہونے چاہیے۔ تو انشاءاللہ امید ہے اس کے حدیثوں کے جو ریفرنس ہے میں اوپر ساتھ سکرین پہ دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں، صحیح سند کے ساتھ جو حدیثیں ہیں آپ اس کے ریفرنس کو دیکھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے جو اس کی اشارتاً ایک بات بتائی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ آپ اس وقت تک نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی قیمتی چیزیں، جو قیمت والی چیزیں ہیں، زیادہ اپنے قریبی چیزیں ہیں، وہ اللہ کی راہ میں آپ جب تک قربان نہ کر لیں۔ تو یہ مسئلہ وہی ہے کہ جب بھی آپ نے اس کے حصے بنانے ہیں تو بالکل برابر کا ہو۔ کوشش کریں کہ اچھا 2 دوسرے حصوں میں آپ تقسیم کر دیں تاکہ اللہ کی ذات آپ کا تقوی دیکھ کر آپ کی قربانی کو قبول کرے۔ اللہ رب العزت جو میں نے بتایا ہے، جو آپ نے سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔